وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأنتم العالون إن كنتم مؤمنين. وقال الشاعر: نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یہ ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. محترم سامعین و سامعات، آج ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. آج مسلمان بچوں کو یتیم بنایا جا رہا ہے. آج مسلمان ماؤں اور بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے. آج مسلمان ماؤں کو بیوہ بنائی جا رہی ہے اور مسلمان بچوں کو یتیم بنایا جا رہا ہے. محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی بشارت دی. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آج ان تمام دلائل کے باوجود مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، انہیں طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور انہیں بیوہ بنائی جا رہی ہے. محترم سامعین و سامعات، میرے ذہن میں اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان ایمان سے دور ہو رہے ہیں، آج مسلمان نماز سے دور ہو رہے ہیں، آج مسلمان روزہ سے دور ہو رہے ہیں، آج مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے. آج مسلمان طرح طرح کی برائیوں سے پھنسے ہوئے ہیں، مثلا چغل خوریہ، چوری، جھوٹ، غیبت اور پتہ نہیں کتنی برائیاں کرتی ہے. میری پیاری بہنوں، اسی طرح آج مسلمان نماز سے بہت دور ہے. آج ہمارے تو کبھی NRP تو کبھی CAA اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم و ستم توڑے جا رہے ہیں. اسی طرح آج کرونا وائرس جیسا ایک فتنہ ہم لوگوں پر منڈلا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم لوگ ایمان سے دور ہو رہے ہیں. محترم سامعین و سامعات اور میری بہنیں، میں آپ سبھی سے خطاب ہوں، کیا آپ اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں؟ آج ہماری جتنی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے تمام بچے نماز؟ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ نماز کی تعلیم دی جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز اگر نہ پڑھے تو انہیں مارنا چاہیے. کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. آج ہمارے معاشرے میں نوجوان ایسے ہیں جو ہٹا کٹا ہے، جو ہر کچھ کر سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے انہیں وقت نہیں ملتا ہے. وہ خدا کے بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لیکن آج ہم مسلمان اس مقصد کو چھوڑ رہے ہیں، اس مقصد سے دور ہو رہے ہیں. آج ہم طرح طرح کی برائی میں پھنستے جا رہے ہیں. میری مائیں اور بہنیں، آپ سبھی کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہیے. اگر وہ نہیں سنتے ہیں تو آپ اس کے لیے بہت سارے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ ان سے کہیے کہ اگر آج تم نماز نہیں پڑھو گے، اگر اس سے بھی نہیں مانتا ہے تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ میرے پیارے بچے، اگر تم نے نماز نہیں پڑھا تو میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گی. میری پیاری مائیں اور بہنیں، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے بچے ضرور نمازی بن جائیں گے. آپ کے بچے طرح طرح کی برائی سے پھنسنے سے دور ہو جائیں گے. میرے مائیں اور بہنیں، آپ سبھی کو مثال کے طور پر سمجھانا چاہوں گی کہ اگر یہاں پہ آگ لگا دی جائے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ کے بچہ کو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو کیا آپ اس بچے کو آگ میں ڈالنا چاہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو یہی تصور کیجئے کہ جب قیامت ہوگی، آپ کا بچہ اگر قیامت کے آگ میں
ڈالا جائے گا آپ اس وقت کس طرح برداشت کریں گے؟ اس وقت آپ برداشت نہیں کریں گے، لیکن اس وقت آپ اپنے بچوں کو بچا بھی نہیں سکیں گے۔ آپ کو بچانے کا وقت یہی ہے کہ آپ اس دنیا میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے، انہیں سمجھائیے اور انہیں ایک اچھا انسان بنائیے۔ آپ کی ذمہ داری یہی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور انہیں اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے مائیں اور بہنیں، آپ سب تو یہاں پہ موجود ہیں، لیکن صرف سن لینا ہی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ سن کر اس پر عمل کرنا بڑی بات ہے۔ اسی طرح آپ کی نوجوان بیٹیاں ہیں، وہ پردہ سے بہت دور ہے، پردہ کیا چیز ہے وہ نہیں جانتی ہے، غیر محرموں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، اور یہی سے برائی جنم لیتی ہے، اور پتہ نہیں کوئی ماں باپ کے منع کرنے کے باوجود کسی لڑکا کے ساتھ بھاگ جاتا ہے، تو کسی کے ساتھ پتہ نہیں کتنی بڑی برائیاں پھیل جاتی ہے۔ اسی لیے میں آپ سبھی سے کہتی ہوں کہ آپ سبھی میری تقریر کو دل و ذہن میں بیٹھا لیجئے، اور آج سے اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہیے، خود آپ بھی نماز پڑھیے، اور اسلامی تعلیمات سے اگر آپ دور ہیں تو آپ کے معاشرہ میں ایک دو یا تو 3-4 بچے ایسی ہوگی جنہیں اسلام کے بارے میں معلوم ہے، جب مہد میں تعلیم حاصل کرتی ہے اور جانتی ہے، اس میں شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو آپ ان بچیوں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی سے میں اپنی باتیں ختم کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہم مسلمانوں کو پکی سچے نمازی بنا دے، ہم مسلمانوں کو ہر برائی سے محفوظ رکھ، ہم مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی اختتام تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔